اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وکان اللہ غفور الرحیم۔ یقیناً وہ لوگ فرشتوں نے جن کی روح اس حال میں قبض کی کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، فرشتوں نے ان سے کہا تم کس حالت میں تھے؟ بولے ہم زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر وہ کمزور کر کے رکھے گئے لوگ، مرد، عورتیں اور بچے، جو کوئی تدبیر و ذریعہ نہیں رکھتے تھے اور کوئی راہ نہیں پاتے تھے، تو ان لوگوں کو توقع ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ تو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے ہی۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں وہ زمین میں بہت سی جگہیں اور کشادگی پائیں گے، اور جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ النساء کا رکوع 14 ہے، جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات میں غور و فکر کریں اور اپنے لیے راہ عمل تلاش کریں۔ ان آیات کا ایک رخ تو یہ ہے کہ کن حالات میں نازل ہوئی تھیں اور ان کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ آج دنیا کے مسلمان جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، یا جن مسائل اور مصائب سے اپنے اپنے وطنوں میں گھرے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہیں، ان میں ان آیات سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ گویا حالات سے انطباق اور اس انطباق سے نتائج کیا سامنے آتے ہیں، اور یہ دونوں رخ قرآن کی تقریباً سبھی اور تمام ہی آیات میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح شرعی احکام میں ایک رخ رخصتوں، سہولتوں اور اجازتوں کا ہوتا ہے، اور ایک رخ عزیمت، حوصلہ مندی اور ذمہ داریوں کا ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام انسان کو بزدل، کم ہمت اور بے حوصلہ نہیں بناتا، بلکہ بہادر، جفاکش اور حوصلہ مند بناتا ہے۔ مصائب اور مشکلات کے جنگل سے، مسائل اور مشکلات کے صحرا سے کامیاب و کامراں ہو کر گزرنا سکھاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایک چھوٹا سا دارالاسلام میسر آ گیا تھا، جس کو مرکز بنا کر پورے عرب میں اسلامی تحریک برپا کر کے اسلامی نظام قائم کیا جا سکتا تھا، اور اس طرح مسلمان دین پر اور اس کے تمام احکام پر عمل کر سکتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو، جو مختلف قبیلوں اور مختلف بستیوں میں بکھرے ہوئے تھے اور پورے دین پر صرف غلبہ کفر اور کفار کے تسلط کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے تھے، البتہ نماز روزہ کر سکتے تھے، اور بعض جگہ اس کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ خود مکہ میں ایک دور ایسا گزر چکا تھا کہ نماز جیسی عبادت بھی اعلان انجام نہیں دی جا سکتی تھی، بلکہ چھپ چھپا کر اپنے گھروں میں پڑھنا ہوتی تھی۔ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ اس طرح ہجرت فرض ہو گئی تھی۔ دراصل اس طرح سب کو پورے دین پر عمل کرنے کے مواقع فراہم کرنا تھے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جن لوگوں کو اسلامی تربیت کا موقع نہیں ملا ہے، ان کو مرکز منتقل ہو جانے سے مواقع بھی میسر آ جائیں گے۔ اس طرح جو لوگ دین کے علم اور دینی معلومات سے محروم تھے، وہ اپنی علمی پیاس بھی بجھا سکیں گے، اور جو لوگ کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بن رہے ہیں، وہ اس مصیبت سے نجات پا سکیں گے۔ اور اگر کفار و مشرکین ان کو ہجرت نہیں کرنے دیں گے تو مرکز میں مسلمانوں کی افرادی طاقت مجتمع کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ اس طرح مظلوم اور مقہور مسلمان بچوں کو، بوڑھوں، عورتوں اور کمزوروں کو ظالموں کے پنجے سے واگزار کرایا جا سکے گا۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں کو تیار کر کے روانہ کیا جا سکے گا۔
اقامت دین کے لیے مجاہدین کو ٹرین کیا جا سکے گا اور فوجی دستوں کو جہاں ضرورت ہوگی وہاں بھیجا جا سکے گا۔ اس طرح ہجرت فرض کرنے سے ایک بڑا مقصد اور فائدہ مخلص مسلمانوں میں اور منافقین کے درمیان امتیاز پیدا کرنا تھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ مختلف مواقع پر کن لوگوں پر اعتماد کیا جائے اور کون ایسے لوگ ہیں جن پر کسی معاملے میں بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ غرض کہ ہجرت کی فرضیت کا اعلان ہونے کے بعد مخلص مسلمانوں نے ہر جگہ سے ہجرت کرنا شروع کر دیا اور اسلامی طاقت مدینے میں اکٹھی ہونے لگی۔ دوسری طرف منافق لوگ جو بڑھ بڑھ کر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ ایمان کی چمک ان کے ذہنوں اور دلوں میں پیدا ہوئی تھی، وہ اپنے عیش و آرام، اپنے کاروبار، اپنے گھروں اور جائیدادوں اور اپنے اعزاء اور اقربا، اپنے دوست اور احباب کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے، جبکہ ان کے لیے کوئی حقیقی عذر نہیں تھا۔ ان کے نزدیک ایمان اور اسلام اور اسلامی اجتماعیت اور اسلامی مقاصد اس قدر قیمتی نہیں تھے کہ ان کی خاطر اپنی دنیا کو تج دیا جائے اور نقصانات یا تکالیف برداشت کی جائیں اور اپنے رشتوں کو، تعلقات، روابط کو قربان کر دیا جائے۔ اس لیے ان لوگوں کو منافق قرار دیا گیا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے، تیسری طرف یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ کتنے بوڑھے اور جوان، بچے اور خواتین تھیں جن کو ظالموں نے تخت مشق بنا رکھا تھا اور ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، اور کتنے ہی مسلمان ایسے بھی تھے جو ہجرت کرنا چاہتے تھے مگر ذرائع اور اسباب، زاد سفر اور سواری وغیرہ کے انتظام سے محروم تھے، تڑپتے تھے مگر دل میں سوچ کر رہ جاتے تھے۔ ان تینوں قسم کے لوگوں کے متعلق ان آیات میں رہنمائی دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ الجھن بھی تھی کہ گھر بار چھوڑیں گے تو کہاں ٹھکانہ ملے گا، گھر، مکان یا جھونپڑا نصیب ہوگا کہ نہیں، کھائیں گے کیا اور گزر بسر کیسے ہوگی۔ ان سے کہا گیا اور عمومی انداز میں سمجھایا گیا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، یعنی محض خلوص اور للہیت کے پیش نظر ہجرت کرے گا، تو اس کے لیے ایک نہیں بہت سے ٹھکانے اور کافی وسعت اور فراخی اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک سوال یہ تھا کہ جو شخص ہجرت کی نیت سے نکلے اور راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کی ہجرت ہوئی یا نہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ جو شخص ہجرت ہی کی نیت سے نکلا تھا وہ اگرچہ دارالہجرت تک نہیں پہنچ سکا مگر اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے اور ایمان کا زعم رکھنے کے باوجود پوری زندگی زیر سایہ کفر، آرام اور چین سے گزارتے رہیں اور ادھوری سے ادھوری مسلمانہ زندگی پر قانع رہیں اور ان کو اس کا خیال بھی نہ آئے کہ بحیثیت مومن اور مسلم کے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس حقیقت کا بھی شعور نہ ہو کہ ایمان کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں، ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا کتنا ضروری ہے، اپنے گھروں، اپنی گلیوں اور کوچوں کو، اپنے سارے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فرض عبادات تو فرض ہیں ہی، نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور فرائض کی طرح نوافل کا تعلق بھی صرف نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، اور عمل صالح کا تعلق پوری زندگی سے ہے اور اس کے تمام پہلوؤں سے ہے، اخلاق، عبادات، سماجی زندگی اور کاروبار اور مواقع صرف اور سیاست و اجتماعیت ہر ایک سے ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے اور بحیثیت امت مسلمہ کے افراد کے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے برادران وطن کو اسلام کی دعوت دیں اور حکمت کے ساتھ ان تک پیغام حق پہنچائیں، اچھی نصیحت، خیر خواہی، ہمدردی اور دلسوزی کے ساتھ دعوت دیں اور اپنے ملک کو نظام باطل سے پاک کرنے کی کوشش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نظام باطل کا استحصال کر کے اس کی جگہ نظام حق برپا کرنے کی جدوجہد بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوں گے وہ ظالم ہیں۔ ہمارے برادران وطن ہمہ جہتی انارکی اور عدم استحکام کا شکار ہیں۔ ان میں فکری انارکی ہے، ان میں اخلاقی انارکی ہے، ان میں سماجی انارکی ہے، ان میں معاشی اور تہذیبی انارکی ہے، ان میں سیاسی انارکی ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان دنیا کی رہنمائی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اپنے ہم وطنوں کو ہر قسم کی فکری اور عملی دلدل سے نکالنا اور انہیں راستہ دکھانا ہمارا فرض ہے، اور جو لوگ اپنے فرائض سے غافل ہوں وہ دراصل ظالم ہیں، ایسے ظالم جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ظلم خود اپنے اوپر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کافرانہ اور مشرکانہ ماحول کو اپنے لیے سازگار سمجھ کر یا سازگار بنا کر اطمینان کا سانس لیتے ہوں،
ایسے لوگ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اپنی مسلمانہ اور مومنانہ ذمہ داریوں سے غافل زندگی در حقیقت اپنے اوپر ظلم و ستم کی زندگی ہے۔ اس حالت میں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں، تم کیسے مسلمان تھے؟ تم نے کس حالت میں کیسی زندگی گزاری ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو کمزور تھے، ہمیں دبا کر اور ناتواں کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ تم اگر اپنے یہاں کے حالات سے تبدیل کرنے اور باطل کا غلبہ اور تسلط ختم کر کے حق کو غالب کرنے کی اپنی سے کوشش نہیں کر سکتے تھے تو کیا تم دین پر عمل کرنے کے لیے اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کے لیے ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو ہجرت فرض ہونے کے باوجود ہجرت نہ کریں، دارالہجرت اور دارالاسلام موجود ہوتے ہوئے اور امام وقت کی طرف سے ہجرت کر کے آ جانے کی دعوت اور اعلان کے باوجود ہجرت نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ جو لوگ ہجرت فرض ہونے پر ہجرت کرنا چاہتے ہیں مگر کفار ان کو ہجرت نہیں کرنے دیتے یا وہ اسباب اور وسائل نہیں پاتے، وہ واقعتاً مجبور اور بے بس ہیں، ان لوگوں کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، مگر اس انداز میں کہ توقع ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کرنے کے لیے اور اسباب فراہم کرنے کے لیے اگر وہ ہاتھ پیر ہلاتے نہیں ہیں اور غیر اسلامی ماحول سے کٹتے نہیں ہیں اور اپنے ماحول کو اسلامی بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے، مگر چونکہ وہ مجبور ہیں اس لیے انہیں اللہ سے توقع یہی رکھنا چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا۔ ان آیات کے پیش نظر ہم مسلمان اپنے حالات پر غور کریں۔ ہم یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہاں ہماری تعداد 20 کروڑ سے کم نہ ہو کہ اتنی بڑی قوم کو مستضعفین میں شمار کیا جا سکتا ہے جس کو دستوری حیثیت سے برادران وطن کے برابر حقوق حاصل ہوں، کہ وہ اللہ کے دربار میں اپنے کو کمزور، پسماندہ یا مجبور مقہور قرار دے کر اللہ کی پکڑ، اللہ کے عقاب و عذاب سے اپنے کو بچا سکے گی؟ یہ بجا اور درست صحیح کہ دستوری حقوق صرف دستوری اور کاغذی ہیں، عملاً تو مجبور اور مقہور ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے حقوق سے عملاً محروم کر دیا گیا ہے، اور 40 سال سے زائد مدت گزری کہ ہمیں ہر سطح پر پسماندہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہماری جانیں، ہمارے اموال و جائیدادیں، ہماری مسجدیں اور قبرستان، ہمارے کاروبار، ہماری معیشت، ہماری تعلیم گاہیں، ہماری آبادیاں اور ہماری خواتین کی عزتیں کون سی چیز ہے جسے برباد کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ آج منظم اور منصوبہ بند طریقے پر ہمیں تباہ کرنے کی کوشش جاری ہے، لیکن ہمیں اس حالت تک پہنچانے میں ہمارے دشمنوں کی دشمنانہ کارروائیوں کے ساتھ ہماری غفلتوں کو بھی دخل ہے۔ آخر ہم متحد کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم اپنے کو ایک داعیہ ملت اور امامت و رہنمائی کے منصب پر فائز ملت کیوں نہیں بناتے اور برادران وطن کو ایمان و اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہمارے تمام مسلکوں کے علماء اور مشائخ اور دانشور اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے؟ آخر ہم اپنا ایک سیاسی پلیٹ فارم کیوں نہیں بناتے اور اپنی مدافعت کے لیے تمام طریق و ذرائع کیوں نہیں اختیار کرتے جو ہر شہری کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہے؟ آخر ہم تمام سیکولر سیاسی پارٹیوں میں کیوں پھٹے ہوئے ہیں؟ ہم نے خود بھی اپنی الگ الگ بہت سی سیاسی پارٹیاں کیوں بنا رکھی ہیں؟ ہم مختلف مسلکوں کے مخصوص مسائل اور عقائد سے بلند ہو کر مختلف خاندانوں اور برادریوں کی سطح سے اوپر اٹھ کر ایک ملت، ایک داعی امت اور ایک متحدہ طاقت کیوں نہیں بنتے؟ کیا ملک کا دستور اس میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ کیا سیاسی پارٹیاں اور فرقہ پرست طاقتیں ہمیں انتشار اور پھوٹ میں مبتلا کر کے اپنا مقصود حاصل کرنا نہیں چاہ رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی ہیں؟ ہم کیوں ان کے پالیسیوں کا شکار ہو رہے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ آج کوئی امام ایسا نہیں ہے جو ہمیں ہجرت اور جہاد کی دعوت دے رہا ہو، نہ کوئی ایسا دارالہجرت ہے جہاں ہم 20 کروڑ مسلمان ہجرت کر کے جا سکتے ہوں۔ اس لیے ہمارے لیے بس ایک ہی شکل ہے کہ مرنا ہے تو یہیں مرنا ہے اور زندہ رہنا ہے تو یہیں رہنا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے فلاح بہبود کے لیے، اپنے برادران وطن کے فلاح بہبود کے لیے اور اپنے ملک اور وطن کی فلاح بہبود کے لیے ایک واضح پالیسی اختیار کریں، اور وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم صحیح معنی میں پھر سے ایمان لے آئیں، قرآن کی دعوت اور پیغام کو قبول کر لیں اور اپنی زندگیوں کو ایمان کے سانچے میں ڈھالنے کی پہم جد و جہد کرنے لگیں۔ امت کے ہر فرد، ہر طبقے اور ہر گروہ اور ہر اجتماعیت کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش پہم کرنے لگیں۔
اپنے اندر اتحاد اور ڈسپلن پیدا کریں اور ہمارا اتحاد دین پر مبنی ہو۔ ہم داعی ملت اور تبلیغی امت بن کر ابھریں اور ہمارے تمام طبقات حکمت اور دلسوزی کے ساتھ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کریں اور برادران وطن کو دین سے روشناس کرائیں اور اپنے اپنے مسلکوں کی دعوت نہ دیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیں۔ جو چیزیں اور باتیں متفق علیہ ہیں انہی کی دعوت دیں۔ اپنا ایک سیاسی پلیٹ فارم بنائیں جو کسی ایک سیکولر پارٹی سے پیکٹ کرے۔ اس طرح بھارت کی امت مسلمہ کو بیلنس پاور حاصل ہو جائے گا۔ اپنی ملت کو ملت کے دفاع کے لیے دستور اور آئین کے تحت ٹرینڈ کریں۔ اس طرح ہم اپنے کو بھارت میں ایک زندہ ملت بنا سکیں گے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جمہوریت میں اقلیت کو چاہے وہ 20 کروڑ کی تعداد میں ہو، جو کچھ ملتا ہے وہ بھیک کے طور پر ملتا ہے، لیکن اگر اقلیت اپنا قومی نصب العین شعوری طور پر اپنے پیش نظر رکھتی ہو، جیسا کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ امت مسلمہ کا قومی نصب العین ہے، اور وہ اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر اتحاد کی طاقت پیدا کر لیتی ہے، تو پھر وہ کسی کے در کی بھکاری نہیں رہتی، وہ دشمنوں سے طاقت کے ذریعے اپنے حقوق کو حاصل کر لیتی ہے۔ امت مسلمہ در حقیقت ایک نظریاتی قوم اور جماعت ہے۔ اس کی حیثیت ایک ڈاکٹر اور حکیم کی ہے۔ دوسروں کی رہنمائی کرنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا اور ان کو راہ حق دکھانا اس کا فریضہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی علاج ہے نہ کوئی مداوا ہے۔ افراد تو مستضعفین ہو سکتے ہیں، 20 کروڑ کی ملت اگر اپنے کو مستضعفین میں شمار کرے گی تو نہ دنیا میں اسے تباہ اور برباد ہونے سے کوئی بچا سکے گا اور نہ آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے گی۔ ذرا سوچو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اطراف مسلمانوں کو مرکز میں اکٹھا ہونے کی دعوت کیوں دی تھی اور ہجرت کو فرض کیوں قرار دیا گیا تھا؟ اسی لیے اگر وہ منظم ہوں، متحد ہوں، اپنی طاقت کو مجتمع کریں تاکہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کر سکیں، اپنا دفاع کر سکیں، مظلوموں کو ظالموں سے چھڑا سکیں اور اسلامی نظام کو قائم کرنے کا فریضہ ادا کر سکیں۔ آئیے درس کے آخر میں ان آیات کے پوائنٹس کو بھی نوٹ کر لیں تاکہ ان کو ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے۔ جو لوگ غیر اسلامی نظام اور مشرکانہ ماحول اور باطل اقتدار کے تحت زندگی گزارتے رہے ہوں اور اس کو بدلنے کی یا اس سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ملک یا وطن میں دین پر چلنے اور دین کو قائم کرنے کی راہ نہ پائیں، ان کو ہجرت کرنا چاہیے۔ امام وقت کی دعوت پر بھی اگر لوگ محض اپنی دنیا کے مفادات کی خاطر یا دنیا کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہجرت نہ کریں تو وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ جو لوگ واقعی مجبور ہوں اور ہجرت کے مواقع نہ پاتے ہوں، ان کو اللہ معاف کر دے گا۔ جو لوگ محض اللہ کی خاطر محض ایمان اور اسلام کے تقاضے سے ہجرت کریں تو اللہ ان کو ٹھکانہ اور رزق میں وسعت اور حالات میں کشادگی سب کچھ عنایت فرمائے گا۔ جو لوگ اپنے گھر، مکان اور وطن سے ہجرت کی نیت سے نکلیں اور دارالہجرت پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا جائیں تو انہیں ہجرت کا پورا ثواب ملے گا۔ ایمان کی راہ میں، عمل صالح کی راہ میں، جہاد اور ہجرت کی راہ میں، جہاد و ہجرت جیسے اولو العزمی کے مظاہر میں بھی مخلص اور سچے مومنوں سے بھی غلطیاں اور قصور ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو اللہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہجرت یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسے مقام کو جہاں دین و ایمان کے تقاضے پورے کرنا ممکن نہ رہا ہو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ دین کے تقاضے پورے کر سکتا ہو۔ اگر دارالاسلام موجود ہو اور اس نے اپنے دروازے بھی مسلمانوں کے لیے کھول رکھے ہوں بلکہ ان کے سربراہ نے دعوت ہجرت بھی دی ہو تو ہجرت لازم ہو جائے گی۔ بھارت میں مسلمان جتنی بڑی تعداد میں ہیں ان کے لیے کوئی مسلمان ملک اپنے یہاں گنجائش نہیں نکال سکتا اور کوئی ایسا دارالاسلام موجود ہی نہیں ہے جس کا سربراہ ہمیں دعوت دے اور ہم پر لبیک کرنا ضروری ہو جائے۔ اس لیے ہمیں تو اللہ کے بھروسے پر خود ہی کنواں کھودنا ہے اور خود ہی پانی پینا ہے، بلکہ برادران وطن کو بھی اسلام سے سیراب کرنا ہے اور ان کے مسائل کو اسلام کی روشنی میں حل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔